دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تقریب عید میلاد منعقد کی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی اور تقریب کی صدارت کی۔ مجلسی اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سرگرم کارکنوں اور محبان مجلس کی کثیر تعداد اس تقریب میں شریک تھی۔ سبزی منڈی میں زعفرانی جھنڈے کے مسئلے پر اشرار نے کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ ہنومان جینتی کے موقع پر اس علاقے میں زعفرانی جھنڈا نصب کیا جاتا ہے۔ ہفتے کی رات کسی وجہ سے وہ جھنڈا نیچے گر گیا۔ صبح ہوتے ہی اشرار نے ماحول کو کشیدہ بنا دیا۔ دو گروپس جمع ہو گئے۔ پولیس نے حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ہجوم میں شامل افراد سے کہا کہ وہ شام 4:30 بجے سے پہلے جھنڈا دوبارہ لگا لیں، لیکن اشرار نے ماحول میں گرمی برقرار رکھتے ہوئے شام 6 بجے کے بعد جھنڈا نصب کیا۔ پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ عید مبارک کہنے کے ویسے تو بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی کارڈ بھیجتے ہیں، کوئی تحفوں و پھولوں کے ساتھ عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ایس ایم ایس بھی عید کی مبارکباد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اخبارات میں لاکھوں روپیوں کے اشتہارات کے ذریعے بھی عوام الناس کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ پرانے شہر میں کھوپرا مٹھائی فروخت کرنے والے ایک غریب نوجوان نے کھوپرے پر نقش و نگار بناتے ہوئے عید مبارک لکھا ہے۔ عید صرف خوشیوں کے اظہار اور مبارکبادیوں کے تبادلے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسمانی پیغام ہے جس کے ذریعے ایک اہم انسانی جذبے کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کی ہر سال تجدید کروائی جاتی ہے۔ پیش ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 ٹی وی کا ایک خصوصی پیام۔ عیدیں اپنے ساتھ خوشیوں اور مسرتوں کا پیام لے کر آتی ہیں۔ امیر ہو کہ غریب، ہر کوئی اپنی حیثیت و استطاعت سے بڑھ کر خوشیاں بانٹتا ہے اور چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ آپسی اختلافات اور خلیشیں وقتی طور پر ہی صحیح کم ہو جاتی ہیں۔ بزرگ افراد اپنے افراد خاندان کی خوشیاں دیکھ کر اپنی ضعیفی اور بیماری کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جوان اپنے اندر ایک عجیب سی روحانی طاقت محسوس کرتا ہے۔ بچوں کا حال تو فرشتوں جیسا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر گویا سرپرستوں کا سیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ غربا، مساکین، ضرورت مندوں اور مستحقین کی مدد کے جذبے میں عیدین کے موقع پر غیر معمولی اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے جہاں بے شمار سہولتیں فراہم کی ہیں، وہیں رشتوں کی گرمی اور جذبات کی تندی کو کسی حد تک کم بھی کر دیا ہے۔ چند سال پہلے تک بھی عید کے موقع پر رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب سے ملاقات عید کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی تھی۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے رشتہ دار اور دوست احباب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کو ضروری سمجھا کرتے تھے، اور اس ملاقات کے ذریعے نہ صرف آپسی محبت میں اضافہ ہوتا تھا بلکہ ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور بالخصوص انٹرنیٹ اور موبائل فون نے رشتوں کی حقیقی اہمیت کو گھٹا کر رکھ دیا ہے۔ ہماری زندگیوں کو فکر معاش نے اس قدر گھیر رکھا ہے کہ سارے رشتے عارضی اور رسمی دکھائی دینے لگے ہیں۔ کسی غریب اور پریشان حال دوست یا رشتہ دار کا فون آ جائے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ کہیں یہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے۔ ساری خوشیاں ہم ایس ایم ایس کے ذریعے بانٹ رہے ہیں، جس سے رسم کی تکمیل تو ہو جاتی ہے، لیکن ہم خوشیوں اور مبارکبادیوں کی حقیقی لذتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدوں کے ذریعے 2 اہم پیامات دنیا کو دیے ہیں۔ ایک تو ضرورت مندوں اور مفلوق الحال بھائیوں کی خیالداری، ہمدردی اور غم گساری،
اس کے لیے عید الفطر کے دن صدقہ فطر عطا کرنے کی تاکید کی گئی۔ تو دوسرے، راہ خدا میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پروان چڑھے اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی خبر گیری کی صفت پیدا ہو۔ اس کے لیے قربانی کرنے اور قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ یقیناً یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیوہ صبر و رضا اور جذبہ ایثار و قربانی کی یادگار ہے۔ عید قرباں کیا ہے؟ درس شیوہ تسلیم ہے، یادگار جذبہ ایثار ابراہیم ہے۔ اگر عید کے موقع پر پیدا ہونے والے ہمدردی اور غمگساری کے جذبات ہماری زندگیوں کا معمول بن جائیں تو ہماری دنیا جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے۔ RTC کے ملازمین نے میاں پور میں RTC بس ڈپو پر دھرنا دیا۔ ملازمین نے میڈیا کو بتایا کہ RTC انتظامیہ بس ڈرائیوروں کو اوور ٹائم کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپو میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈپو کے ڈویژنل مینیجر راجا رام نے احتجاجیوں کو تیقن دیا ہے کہ وہ بہت جلد مسائل کی یکسوئی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکسپریس وے پر واقع ایک زیر تعمیر عمارت کے چوکیدار جوڑے کا قتل کر دیا گیا۔ ACP میڈچل رفیع نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کی شب نامعلوم افراد 55 سالہ متیال راؤ اور ان کی 42 سالہ اہلیہ رتنا کماری کے سر پر وار کر کے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ یہ دونوں 6 مہینے پہلے حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ پولیس نے ڈاگ اسکواڈ کے ذریعے مقام واقعہ پہنچ کر عمارت سے قریب رہنے والے ایک شخص کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ نائک نگر کالونی واقع اپوگڑے میں ایک شخص زبردست پیٹائی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ مقامی رکن بلدیہ موتی لال نے میڈیا کو بتایا کہ اس علاقے میں گڑمبا فروخت کرنے والوں نے نامعلوم شخص کی اس حد تک پیٹائی کی کہ وہ فوت ہو گیا۔ متوفی کے جسم پر زخموں کے کئی نشان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں یومیہ قریب 10,000 گڑمبے کے پیکٹس اور کثیر مقدار میں سیندی فروخت کی جاتی ہے۔ چھتری نقاب پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اپوگڑے کی مہاکالی مندر سے 3 تولے سونے کے زیورات، 3 کلو چاندی اور 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سرقے کی یہ واردات ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب قریب 3 بجے پیش آئی، جس پر مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل بھی لال دروازے کے مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی تھی، جس پر چند اشرار نے فرقے وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ میں بڑے پیمانے پر ردوبدل، سلمان خورشید نئے وزیر خارجہ، پی کے بنسل وزیر ریلوے۔ آندھرا پردیش کی نئی تاریخ رقم، 10 ارکان پارلیمنٹ کی مرکزی کابینہ میں شمولیت، چرنجیوی آزادانہ چارج کے ساتھ وزیر سیاحت۔ تقسیم اراضی کے 6ویں مرحلے کا 3 نومبر کو آغاز، 1 لاکھ ہیکٹر اراضی کی تقسیم 10 نومبر تک مکمل کر لینے کا فیصلہ۔ اور ایکسپریس وے کے پاس زیر تعمیر عمارت کے چوکیدار جوڑے کا قتل، سر پر وار کر کے نامعلوم حملہ آور فرار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔